میں رکھوں خدا نہ خواستہ واقعتاً یہ جنگ کی آگ ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے, کوئی ایک چھوٹا سا بھی نیوکلیئر ایکٹ ہو جاتا ہے تو ختم. اس کے بعد جو بچیں گے وہ تو اگلے 10 20 50 سال تک اناج بھی نہیں اگا سکتے. یہاں تو سورج نہیں دکھائی دے گا, یہاں تو ریڈیشن ہوگا. اب یہ ملحمہ الکبریٰ بڑھے گی انشاءاللہ, اور یہ ہمارے گھروں تک جہاد آئے گا. جب مجاہد گھر سے باہر نہیں نکلتا تو اللہ تعالیٰ جہاد اس کے گھر میں گھسا دیتا ہے کہ اگر تجھے ابھی بھی نہیں پتا چل رہا کہ تو مجاہد نہیں ہے تو کولیٹرل میں مارا جا. تو یہ جو غلہ جمع کرنے والا کی حدیث ہے, یہ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ابھی اپنے گھر سے لے کے سب گھروں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے لیے نہیں, آخر کار اپنے لیے چھوڑنا بند کریں. آنے والی ان نسلوں کے لیے جنہوں نے اس پوری جنگ کے بعد انسانیت کی بقا اور سلامتی کے لیے دوبارہ سے شروع ہونا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کا ایک سفینہ تھا, وہ جب سب کچھ تباہ ہو گیا تو اس سفینے میں جو لوگ تھے وہی لوگوں نے دنیا آج ہم انہیں کی بدولت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں کون سی بتائی تھی جس کے بعد غلہ جمع کرنے کا بتا دیا تھا کہ غلہ جمع کر لیجئے؟ میں آپ نے اچھا ٹاپک چھیڑ دیا ہے. جب یہ پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا کشمیر میں, جی پچھلی دفعہ جو کووڈ-19 سے پہلے ہوا, جی, تو کوئنسیڈنٹلی ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں میں دبئی گیا, اور میں جب واپس لینڈ ہوا نا تو امیگریشن کاؤنٹر کے پاس ایک ڈاکٹر کھڑی ہوئی, وہ ٹیسٹ کر رہی تھی. میرے لیے تو بالکل نئی بات تھی. میں نے کہا یہ کیا ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک وائرس پھیلا ہوا ہے تو اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اچھا, آپ کا انٹروڈکشن ایسے ہوا کووڈ سے؟ جی, کووڈ سے. صحیح. تو میں نے کہا یہ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی, ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو میں گھر آیا تو میں نے پہلی بات یہ بولی کہ بھائی غلہ جمع کرنا شروع کرتا. انہوں نے کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ یہ مجھے ان نشانیوں میں سے نظر آئی ہے جو نشانی آقا علیہ السلام کی احادیث میں کے مطابق ہے کہ اب وہ وقت آئے گا جب غلہ نصیب نہیں ہوگا. آج خدا نہ خواستہ میں جتنا بھی وہ انشاءاللہ کے زمرے میں رکھوں, خدا نہ خواستہ واقعتاً یہ جنگ کی آگ ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے, کوئی ایک چھوٹا سا بھی نیوکلیئر ایکٹ ہو جاتا ہے تو ختم. اس کے بعد جو بچیں گے وہ تو اگلے 10 20 50 سال تک اناج بھی نہیں اگا سکتے. یہاں تو سورج نہیں دکھائی دے گا, یہاں تو ریڈیشن ہوگی. تو رہے گا کیا؟ وہ غلہ رہے گا جو چھپایا ہوگا, جو دبایا ہوگا, جو رکھا ہوگا. اپنے لیے نہیں رکھنا. وہ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے غلے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائیں اور حالات برے ہوں تو ہم تو نہیں دیتے بھی ہمارے بچوں کا ہے. یہ رکھنا ہی ان کے لیے ہے جنہوں نے آگے اناج نہیں دیکھنا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, اور یہ ابھی عنقریب انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. ہم لوگوں نے جہاد ترک کیا نا, انشاءاللہ ہمارے گھروں میں آئے گا. ہمارے اپنے بچے جب تک اس جہاد میں جھونکے نہیں جائیں گے ہمیں شہادت کی اور جہاد کی قدر نہیں آئے گی. یہ مطلب ہی یہ ہے اسامہ بھائی, یہ غلہ جمع کرنے کا اور پہاڑوں کا رخ کرنے کا اور سونے اور چاندی کے کہ یہ سارا جو سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے نا, نوٹ کا, کرنسی کا, لین دین کا, خرید یہ ختم. اور یہ عنقریب ختم. ابھی نیوکلیئر تھریٹ دینے شروع کر دی ہیں ایک دوسرے کو انہوں نے. ابھی وہ زلزلہ آیا جو ایران میں 4.3 کا, اس کے بارے میں بڑی مصدقہ یہی چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ ٹیسٹ ہو چکا ہے. اور یہ 2004 کی بات ہے کہ ڈاکٹر ایکیو خان کو ہم نے قوم کے ہیرو کو ہم نے باقاعدہ طور پہ رسوا ہوتے دیکھا. اور کیا بلیم تھا کہ جی, اور ٹی وی پہ ان سے بلوایا گیا. پرویز مشرف کا دور تھا, بڑا دل دکھتا ہے. اس ظالم کا دور تھا جس کو جج نے ڈی چوک پہ پھانسی کی سزا سنائی ہوئی ہے, اور 3 دن اس کی لاش کو الٹا لٹکانے کی سزا سنائی ہوئی ہے, کیونکہ اس نے لال مسجد میں 3000 بچے وائٹ فاسفورس یوز کر کے ڈس انٹیگریٹ کیے تھے, اور ایک ایک قبر میں 6 8 لاشیں. اللہ تعالیٰ اس کی انشاءاللہ وہاں پہ بھی اسی قسم کی آخرت کرے گا. اس نے ایکیو خان سے ٹی وی پہ بلوایا تھا کہ میں نے ٹیکنالوجی بیچی ہے. کس کو؟ ایران کو, لیبیا کو اور نارتھ کوریا کو. آج آپ دیکھیں, یہی امریکہ قذافی کو ہنٹ کیا اس نے لیبیا میں جا کے ویپن آف میس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے کے لیے, اور لیبیا فنا کر دیا. نارتھ کوریا سے ابھی وہ پنگا نہیں لیتا, لے گا. ایسا نہیں کہ وہ تو اس وقت جس لیول کا فرعون وہ بنا ہوا ہے اس لیول کا تو فرعون نہیں, سمجھ نہیں لگ رہی اس کو, وہ مس کیلکولیشن کی انتہا پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اب وہ ایران کے ساتھ آ گیا. میں یہ مانتا ہوں اسامہ بھائی کہ ایران, اگر یہ بات درست ہے, اگر تو ہم مانیں کہ ہماری حکومت نے ٹھیک فیصلہ سنایا تھا اور ایکیو خان کے ساتھ جو کورٹ کیسز کیے تھے وہ ٹھیک تھے, تو پھر آپ تسلیم کریں کہ ایران کو ٹیکنالوجی ہم بیچ چکے ہیں, ہمارے موصوف بیچ چکے, اور ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے. اگر وہ واقعتاً اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیتے ہیں تو یہ جو غلہ جمع کرنے والا کی حدیث ہے, یہ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے
ابھی اپنے گھر سے لے کے سب گھروں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے لیے نہیں، آخر کار اپنے لیے چھوڑنا بند کریں، آنے والی ان نسلوں کے لیے جنہوں نے اس پوری جنگ کے بعد انسانیت کی بقا اور سلامتی کے لیے دوبارہ سے شروع ہونا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کا ایک سفینہ تھا، وہ جب سب کچھ تباہ ہو گیا تو اس سفینے میں جو لوگ تھے وہی لوگوں نے دنیا، آج ہم انہی کی بدولت موجود ہیں. یس. تو ہم نے بھی نوح علیہ السلام کی سنت کے اوپر ایک سفینہ تیار کرنا ہے، اور اس سفینے میں ان لوگوں کے لیے جو آنے والی نسلیں آگے چل کے اللہ کا نام لینا. دیکھیں ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دنیا ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کو پلٹ دیں. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی بچے وہ ہمارے خالق کو معرفت رکھتا ہو، خالق کو جانتا ہو، اللہ کا نام لیتا ہو. وہ تبھی ہوگا جب ہم ایسا کچھ اثاثہ چھوڑ کے جائیں گے. بہت اس میں صرف اناج ہی نہیں ہے. اب ہم اناج کو اگر اس سینس میں دیکھیں نا کہ کوئی روٹی ہے، اناج علم ہے، سروائیول کہ کن کن چیزوں کے اوپر ان کو آگے کسی چیز کی ضرورت پیش آئے گی. اب نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جن لوگوں نے انسانیت کی سیکنڈ ویو شروع کی یا جتنی بھی تھی، وہ خالی جوڑے نہیں تھے، وہ خالی جانوروں کے پیئرز نہیں تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کوڈ اور الگورتھم کے مطابق علم کی، انفارمیشن کی، نالج کی ایک اساس اس سفینے میں ڈالی، اور وہ اساس آج اس چیز کا باعث ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے قیامت کو ایسے ڈسکس کر رہے ہیں. کیا ہم تیار ہیں؟ کوئی بھی قوم آپ لے لیں، ایران لے لیں، پاکستان لے لیں، کوئی بھی ملک لیں، کیا کسی نے یہ سوچا ہے کہ آج ہم مر بھی جائیں، ہم اس چیز آفت کے زیر اثر آ بھی جائیں، تو آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے دین کی کوئی اساس چھوڑی ایسی کہ وہ آگے چل کے دین کو سمجھیں؟ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی کی، کوئی معیار کی، اسٹینڈرڈ کی، ہم کچھ بھی نہیں کرتے. انہوں نے کی ہوئی ہے تیاری، جنہوں نے کی ہوئی ہے انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر فلمیں بنا کے بھی دکھا دی کہ ہم کر چکے ہیں. وہ سینٹرز رکھے ہوئے ہیں جہاں پہ سارے بیج اور سارا کچھ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. اب تو وہ مارس پہ جا کے اسٹور کر رہے ہیں کہ یہ دنیا تو اب ختم ہونی ہے. ان کو تو یہ تک پتہ ہے کہ اب یہ جہاں کا کچھ ختم ہو جائے گا، وہاں سے دوبارہ سے کوئی آئے گا اور اس کو آباد کرے گا جب یہاں پہ دوبارہ سے موزوں انوائرمنٹ جنریٹ ہو جائے گا.